اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، 10 صفر اور سوموار کا مقدس دن آ چکا ہے۔ سوموار کا دن ایسا دن ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سوموار کے دن کا روزہ رکھا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرما دیجئے کہ سوموار کے دن آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائیں ان کو۔ سب سے پہلی بات وہ یہ تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کو میرے اللہ نے اس دنیا کے اندر مجھے مبعوث کیا، مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا، مجھے پیدا کیا اس دن کو۔ اس دن کی قدر و منزلت اس لیے میرے دل کے اندر ہے کہ یہ انتہائی مقدس دن ہے کہ جس دن کے اندر مجھے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور میں نے یہ پوری کائنات کو دیکھا۔ اس لیے اس دن کو شکرانے کے میں طور پر روزہ رکھتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن کو مجھے نبوت بھی ملی، میں اس دن پیدا بھی کیا گیا تھا اور اسی دن مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس لیے مجھے یہ دن پیارا لگتا ہے اور اس دن کو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اس دن کو میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، میرے نبی کا ہر کام راز کے اندر ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کی اپنی عقل، اس کے ذہن کو اگر وہ بات سمجھ نہ آئے تو یہ اس کی پھر اپنی کم عقلی بھی ہے، نالائکی بھی ہے، کمزوری بھی ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، جو بندہ میرے نبی کے اس حکم کی پاسداری کرے، سوموار کے دن روزہ رکھے، اور میرے نبی جمعرات کے دن بھی روزہ رکھے کرتے تھے، اور جو بندہ سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، ساری زندگی گزر جائے گی، اس بندے کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ دیکھو نا کتنا بڑا فائدہ ہے اس بات کا، اس کام کا۔ لیکن بدبختی، آپ اپنے گھروں کے اندر ہر انسان چیک کرے، عورتوں میں سے بھی مردوں میں سے بھی کتنے فرد ہیں کہ جو سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ وہ مرض ہے کہ اگر انسان کو یہ لگ جائے سارا گھر ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور بہت زیادہ پیسے لگ جائے تو شاید میرا اللہ شفا دے دے، لیکن بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ سب سے موذی مرض اور سب سے بڑی مرض یہ کینسر کی ہے۔ جن گھروں کے اندر اللہ پاک ہر گھر کو محفوظ رکھے، جن گھروں کے اندر یہ بیماری ہے، ان لوگوں سے جا کر پوچھو کہ اس مرض کا کتنا دکھ ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، سوموار کے دن کا آپ معمول بنائیں اور روزہ رکھیں۔ روزہ جب روزہ رکھیں گے تو میرا رب ایک تو آپ کو صحت دے گا، معدے کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، گردوں کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو یہ موٹاپا ہے، یہ اکثر بیماری ہے، لوگ اکثر اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔
اس سے آپ بچنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا پورا سسٹم وجود کا اللہ پاک اس کو درست کر دیں گے۔ میرے بھائی اس کے اندر راز ہے، میرے نبی نے ایسے نہیں روزہ رکھ لیا۔ میرے نبی کے جو کام ہے، خدا کی قسم، ایک سنت کو اگر زندہ کرو نا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے صرف اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کو دیکھا ہے، بس یہی ہماری زندگی ہے، ہماری موت بھی یہی۔ ہم نے کبھی گہرائی کے ساتھ اللہ کو نہیں سمجھا، نہ اللہ کے نبی کو سمجھا، نہ اپنی ذات پر غور کیا۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کی نسلیں جا کر قبرستان کے اندر دفن ہو چکی ہیں، آپ نے بھی جانا۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ صبح سوموار کا دن ہے، ایک تو روزہ رکھو۔ اور دوسرے نمبر پر وقت عصر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو اس وقت روزہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، آپ کے وجود کو پتہ چل رہا ہوگا، کمزوری، روزے کا احساس پیدا ہو رہا ہوگا۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، میرا رب اس وقت زیادہ قبول کرتا ہے بندے کی دعا کو۔ اور دوسرے نمبر پر وقت عصر کی جو قسم میرے رب نے کھائی ہے، تو اس کے اندر بھی بہت بڑا راز ہے۔ انشاءاللہ بعد میں کبھی بتاؤں گا آپ کو، اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ تو آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے، وہ سورت والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، 30ویں سپارے کے اندر آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، رو کر، پھر جیسے ایک فقیر آپ کے گھر کے باہر آ کر مانگتا ہے نا، دیکھا ہوگا اس کا انداز، اس کا روپ، اس کی زبان، اس کا ڈھنگ۔ میرے بھائی وہ ایک گھر سے جب لینا ہوتا ہے تو دیکھو کتنے بھیس بدلتا ہے، تو پھر گھر والوں کو ترس آتا ہے، دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ اس رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے اس رب سے مانگنا ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ تو ایک گھر میں آیا تھا نا، لیکن آپ پورے خالق کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ذات ہے، جس نے 18,000 مخلوق کو بنایا، اتنا بڑا آسمان اور زمین بنائی، اور آپ کے رشتوں کو بنایا، سرسبز و شاداب کھیت، کھانے کے لیے چیزیں، دنیا کی دیکھو نا، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ اس رب سے مانگنا ہے، پھر مانگ کر دکھاؤ کہ کیسے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے میرا رب آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اور جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیے گا تاکہ اس عمل کی ان کو اجازت دی جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔